السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب، ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا پیور ڈسکشن گروپ میں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سوال و جواب کی نشست کے لیے، اور میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے ابھی فوری طور پہ آپ کے ساتھ حاضری دے سکوں گا انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد۔ آئی ایم جوائننگ دا گروپ سر، پلیز اطہر بھائی آپ شروع کیجیے۔ ہم اس قدر تو ہوش کے قائل نہ تھے حضور، ہم اس قدر تو ہوش کے قائل نہ تھے حضور، دھوکے دیے گئے ہمیں بہاروں کی شکل میں۔ شمع بجھ جائے تو جل سکتی ہے، شمع بجھ جائے تو جل سکتی ہے، کشتی خد طوفاں سے گزر سکتی ہے، مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل، تقدیر کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی۔ ہمارے چیف ایڈمن محترم امیر فیصل صاحب کسی مصروفیت کے باعث تھوڑی سی تاخیر رکھتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے، تو میں یہاں پہ آج کی سوال جواب کی نشست کا آغاز کرتا ہوں اور ہمارے ممبران کے سوالات کو آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی حضور، خدا کی سلامتی ہو۔ جی حضور، میرا یہ ایک سوال تھا کہ جو تعلیمات آپ ہمیں ادھر دے رہے ہیں تو یہی تعلیمات ہمیں آگے جنتوں میں دی جائے گی، یا کہ وہاں جا کے تعلیمات جو ہوں گی وہ دوسری تعلیمات ہمیں دی جائیں گی؟ یہ میرا سوال تھا۔ بٹ ساؤتھ افریقہ۔ سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے۔ تو جو تعلیمات میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بنیاد بنیں گے کہ آپ دل کے باغ عدن کو تکمیل کر کے اور خدا سے نور لے کر آنے والی زندگی جنتوں میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد ہر جنتوں میں ایک نیا اظہار ہے خدا کی معرفت الہی کا۔ وہ پھر آپ گزرتے گزرتے اور نور لیتے لیتے وہ انگنت جنتے ہیں، تو یہ سلسلہ وہاں پہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن پنکھ ہوتی تو اڑ آتی میں، یہ بنیاد میں اس زمین پر ان سید روحوں کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ جن سے نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، اور یہ وہ نئے لوگ ہوں گے جو زمین کے وارث ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہیں ابھی تک یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ محترم زاہد خان صاحب، آپ وحدت اور کثرت کے عنوان پہ کیا تعلیمات بتاتے ہیں؟ کیونکہ صوفیت میں مرشد کے تصور کو ہی خدا کا روپ سمجھا گیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نواز بٹ، ساؤتھ افریقہ۔ مرشد ہو یا پہلے صوفی ہو، وہ چاہے کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، صدیق ہو یا وہ نبی ہو، وہ سب وسیلہ ہوں گے، کوئی بھی منزل نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ منزل ہے، وہ اپنی خیر منائے۔ خدا نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ جگہ جو ہے یہ خدا کی ہے، اس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں ہم دوسری طرف۔ سوال یہ ہے کہ وسیلے جو ہیں یہ راہ ہے، مختلف راہوں سے آپ نکل کر روحانیت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ آپ نے منزل پا لی۔ جیسا کہ خدا کی ذات نے آمنے سامنے ہو کر مجھ سے کہا
کہ تو کہہ اے سچے والدین خدائے واحد وہ ایک ہی ہے. مختلف ناموں سے یاد کرو لیکن وہ ہے ایک. کہ کوئی بولے رام رام کوئی کہے خدائے، وہ رام نبی کی بات نہیں ہو رہی. کوئی کہے گوں سائیں کوئی کہے الہے. تو جو تصور ہے بھگوان کا یا اللہ کا وہ ایک ہی ہے. لیکن جیسے خدا نے مجھ سے کہا کہ تو کہہ، وہ جو زمین کے وارث ہوں گے محبت کرنے والے، وہ کہیں یہ کہ اے سچے والدین خدائے واحد اور اے خدا کے دل. اب وہ جو سچا والدین ہے خدا کا خدائے واحد وہ تو منزل ہوئی، اور جو خدا کا دل ہے جو ترجمانی کر رہا ہے وہ صرف راہ اور وسیلہ ہے، راہ منزل نہیں ہو سکتی. تو میں نے تو یہ باتیں کھول کے واضح کر دی ہیں کہ اگر کوئی مجھے منزل بتائے گا تو دھوکہ کھا جائے گا. لیکن اس پر اتنی کتابیں اتری ہیں توحید کے موضوع پر، جو پڑھتا جائے گا خدا نے کہا وہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں کرے گا. یہ صرف ابتدائی ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ میں ایک راہ تو ہوں، منزل نہیں ہوں. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک بہت ہی معتبر ممبر، میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا، پیور ڈسکشن پہ ہی ہمارے وہ ممبر ہیں. ان کا یہ سوال ہے، یہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ محترم زاہد خان صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا روحانی حصے بھی جسمانی حصوں جیسی ہوتی ہیں یا ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ. روحانی حصے محدود ہیں، ہاں سوری معاف کرنا، جسمانی حصے محدود ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ آنکھوں سے بہت دور کی چیز نہیں دیکھ سکتے، اور سننے کے لیے بھی آپ کو فاصلے چاہیے نزدیک ہو کے. لیکن روحانی جو حصے ہیں وہ جسمانی حصوں جیسے نہیں ہوتی. تو ان میں جو نور ہے وہ خدا کی محبت کا جو بیج ہے وہ اتنا نور دے دیتا ہے کہ وہ نوری فاصلے پر دیکھ سکتی ہیں کشفی انداز میں. ملین لائٹنگ ایئر فور دے کین سی، یعنی کہ وہ فاصلے ختم ہو کے نزدیک آ جاتے ہیں. لہذا روحانی حصے جو ہیں وہ مکان سے لامکان بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اتنی خدا نے اس نور میں طاقت دی ہے اپنے. تو اگلی اس میں کرتا ہوں میں بات. پہلے تو یہ ہے کہ جسم کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس میں شامل ہو جائے خالق فکر خدا کی، اس میں شامل ہو جائے خالص قوم مقام کا شعور، خالص جو ہے وہ ضمیر کی روشنی جو سچ کی تلاش میں ہے، اور پھر محبت جو ہے وہ اس میں یوں شامل ہو جائے کہ وہ پائلٹ بن جاتی ہے اور روح جو ہے وہ راکٹ بن جاتی ہے. تو یہ روحانی حصے جو ہیں ان میں نور بڑھتا رہتا ہے، اور جنتوں میں سے بھی کیا، جنتوں سے پار ادھم میں بھی لے جاتی ہیں یہ روحانی حصے. اور مشاہدہ الہی اور جو تجربات ہے جو خدا کے ساتھ سفر ہے، خدا کی بادشاہتیں اتنا دیکھتی ہے جیسے وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں جہانوں کا رب ہوں، ان کی کوئی محدودیات نہیں ہے. تو یہ وہ چابی ہے جو انسان کو انسان کامل بنا دیتی ہے، اور ہر جنتوں سے گزار کے اس کو نور دیتی ہے. گزرتے گزرتے ہاریزونٹل ہوتا ہے جیسے جہاز چلتا ہے، ورٹیکل ایسے جیسے راکٹ اوپر کو جاتا ہے. وہ محاورہ جنتوں میں بھی لے جاتی ہے، وہاں پہنچاتے
वहां पहुंचाते फिर एक ऐसा दौर आता है कि खुदा ऐसी रूह का हाथ थाम देता है कि फिर वो हाथ नहीं छूटता, वो ऐसे मोहब्बत में बन जाता है। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, दिमाग, शऊर, और सच्चाई, मोहब्बत की दुनिया और रूह, फिर ये एक संगम पर खुदा के साथ सफर करती हैं। और इसको वो क्या जाने जो मजहबी कीड़े हैं, रूहानी जिनके ईसाई वाले हैं, अंधे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अभी तक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो दौर शुरू हो गया मसीह जमात से और खुदा के दिल से, ये तो बराह रास्त जैसे यूरोप में हजारों लोग खुदा से मिल चुके हैं, मुशाहिदात कर चुके हैं, और खुदा के साथ उन्होंने बहुत कुछ देखा है। तो हम आसमानी हुए, जमीनी तो ये लोग हैं, तो इनको ये वादी का हिस्सा बन जाएंगे, हम हाल बन जाएंगे खुदा के साथ। ये फर्क है। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारे इन्हीं मेंबर का एक और सवाल है। ये कहते हैं कि हुजूर, मेरा ये सवाल है कि रूहानी परवाजें कितनी अक़साम की हैं? क्या रूह का जिस्म से निकलने का एक ही कानून है या मुख्तलिफ कवानीन है? बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपके आधे सवाल का जवाब दे दूं कि रूहानी परवाजें कितनी किस्म की हैं। इब्तदा में ये 4 किस्म की हैं, फिर आगे चल के 24 सिमत बन जाती है, उससे आगे चलो तो 40 सिमतें बन जाती हैं। यहाँ दिमाग काम नहीं करेगा, यहाँ मुशाहिदा इलाही चाहिए। उससे आगे चलो तो ये हजारों बल्कि लाखों करोड़ों सिमतें बन जाती हैं। उससे आगे चलो तो मुकामात से गुजरकर यही परवाजें हाल बन जाती हैं। तो फिर होता क्या है? ये मादा, ये एनर्जी, ये नूर की रफ्तार, ये वक्त और ये स्पेस से मुराद ये जो खाली जगह है खुले कायनात में, ये जो है ये साकत हो जाती हैं। आगे करता हूं बयान। जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इसे लोअर क्रिएशन कहा जाता है। निचले आसमानों को, निचले जहानों को, सितारों से जीनत, ये सारी कायनात। अब वो जो मुहावरा जहान है, इसे अपर क्रिएशन कहा गया है, जो यानी कि सीधे जाते हैं डायरेक्ट खुदा के डिमेंशन में। वो जो जहान है उसे वहां मादा तवन्नाई, नूर की रफ्तार, वक्त और स्पेस साकत हो जाते हैं। इसलिए मेरी किताबों को पढ़ने की बहुत ही जरूरत है कि खुदा की आवाज सुनो, वो क्या कह रहा है। वहां मुकामात नहीं रहते, वहां हाल हो जाता है। ये तो तारीफ हो जाएगी कितनी किस्में हैं। अब आपके आधे सवाल की तरफ आता हूं कि क्या रूह का जिस्म से निकलने के एक ही कानून या मुख्तलिफ कानून है। रूह पांव से निकलकर जो निकलती जाती है, जिस्म को ठंडा कर देती है, बर्फ बना देती है, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जिस्म मुंह के जरिए भी निकल जाती है। तीसरा तरीका यह है कि दिमाग के जरिए भी निकल जाती है। चौथा तरीका जो है इंसान कामिल, वो उससे यूं जुदा हो जाती है जिस्म से, जैसे कि 2 चीजें
جیسے نور جو ہے وہ یوں سلائڈ کر جاتا ہے جسم سے، اور یہ سب سے زیادہ ہلکا طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے کہ جب انسان ایک کامل آتا ہے تو وہ ایک دم روح جو ہے سلائڈ کر جاتی ہے، جیسے لیٹا ہوا ہے جسم، ساتھ ہی روح جیسے آپ کروٹ لیتے نکل جاتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن ان کی تفصیلات بہت ہیں، لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے جو میں بنیادی بات کر رہا ہوں۔ جی حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ جی ہمارے ایک یہ ممبر ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی اس مشن میں دل و جان سے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، خدا کی ذات انہیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور خدا انہیں کس نام سے پکارتا ہے؟ کیا آپ کی اس الہی جماعت کا کوئی نام بھی ہے؟ اکرم خان، ساؤتھ افریقہ۔ بہت اچھا سوال ہے۔ خدا ان کو محبت کے نام سے پکارتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہ میرے بیٹا بیٹی ہیں اور میرا یہ آئینہ بن گئے، یعنی میں آئینے میں دیکھتا تھا نا پہلے، تو یہ آئینہ چکنا چور ہو چکا ہے، لیکن ان کے آنے سے جب میں دیکھوں گا آئینے میں تو مجھے اپنا عکس نظر آئے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے نا، لیکن جب وہ عروج پہ پہنچے گا، جیسے خدا کہتا ہے میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، مستقبل میں ایسے عیال آئیں گے کہ وہ خدا کا شیشہ بن جائیں گے اس زمین کے اوپر۔ تو خدا ان کو ایک انسانیت کا خاندان کہتا ہے، جس کا محور وہ خود ہوگا، خدا کے ساتھ۔ ون فیملی ورک سینٹرڈ آن گاڈ۔ لیکن یہاں میں پھر کر دوں تمیز، خدا کہتا ہے مذاہب کی دنیا لپٹ گئی اور ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ تو اگلی اس میں نگاہیں دل سے ملتی ہیں، دل دل سے ملتا ہے۔ جب یہ فاصلے ختم ہو جائے تو ایک سنگم پر خدا ملتا ہے۔ تو خدا کی ذات اسے ایک انسانیت کا وہ خاندان کہہ رہی ہے کہ جس کا الہی، یعنی کہ وہ خود ان سے اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا، وہ خود ان سے ملنے آیا کرے گا۔ تو حرم اور دہر کے وہ کتبے دیکھے جس کو فرصت ہے، یہاں حد نظر تک وہ خود عنوان محبت ہے۔ جب خدا کی ذات ہی مل گئی ایک سنگم کے، تو پھر سارے مقامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو خدا ہمیں ظاہر زمانہ کہتا ہے، یعنی کہ ہم مددگار ہیں کہ وہ نبوت پوری کر دیں گے کہ نیا آسمان نئی زمین ہوں گے، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، اور نئی زمین سے مراد نیا انسان ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کی محبت کے وارث ہوں گے۔ یہ ایک نیا زمانہ ہے۔ جناب محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال ہے گروپ سے، یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اور آپ کے جرمنی میں آپ کے سفر کے دوران کوئی آپ کے فیملی، آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں جو اس مشن میں شامل ہیں؟ آپ کی اولاد، آپ کے بھائی بہن، ان میں سے کوئی اور؟ کیا آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ اس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ جی نہیں، میں اس کا تفصیلی جواب دے دیتا ہوں۔ ماضی میں بہت سے خاندان، بہت سے ہم سفر ملے تھے، لیکن وہ اپنی پرانی دنیا کو لے کر نئی دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے تھے۔
पुरानी दुनिया नई दुनिया को साथ लेके चलेंगे तो नई दुनिया का भी आप खाना खराब कर देंगे, क्योंकि खुदा की जात हमेशा नई दुनिया देती है और पुरानी दुनिया से या तो आप थोड़ा सा सबक सीख लें। मैं जो पुरानी दुनिया है उससे सबक सीखना तो पसंद करता हूं, लेकिन उसमें उलझना पसंद नहीं करता। तो हुआ ये कि बहुत से खानदान भी, हम सफर भी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब वो नई दुनिया को सफर के लिए तैयार नहीं थे, अपनी पुरानी दुनिया के अंदर वापस जाना चाहते थे, जब उनके दिल में नई तालीमात नहीं थी, तो मैं आगे गुजर गया, क्योंकि मेरी उनके साथ कैसे बन सकती है कि खुदा जो है वो एक नया आसमान, नई जमीन, अपनी बादशाहत का निजाम लेके आ रहे हैं। फिर हुआ ये, फिर मुझे एक ऐसा खानदान मिल गया, ऐसी बीवी, ऐसे बच्चे मिले जो दिलो जान से अपनी पुरानी दुनिया को खैर बात करके सबक सीखकर नई दुनिया के लिए, अपनी रूह के मुस्तकबिल के लिए सफर करना चाहते हैं। तो वो सफर भी जो मुस्तकबिल का था वो भी हाल बन गया। तो सूरत हाल ये है कि अब वो मेरे मददगार हैं, और बाकी जो पुरानी दुनिया थी, जो खुदा के लिए अपना दिल नहीं रखता, तो वो खानदान, वो रिश्तेदारियां, वो बीवियां, वो औलादें, वो मेरे लिए क्या दिल रखेंगी? क्योंकि सारे जो चश्मे हैं वो तो फूटते ही वहां से हैं, खुदा की जात से। अगर वो उस चश्मे को ही खुश कर देते हैं और अपनी कमर दिखा देते हैं और दूरियां रख के पुरानी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो फिर तो सारे चश्मे खुश्क हो जाएंगे। तो ये सफर में मेरे साथ ऐसा हुआ, और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आखिर खुदा ने मुझे वो खानदान भी दे दिया जिससे एक ऐसी सोसाइटी जन्म लेगी जो खुदा वालों की होगी, एक ऐसी कौम जो खुदा वालों की होगी, चुनी हुई कौम, एक ऐसी दुनिया जो खुदा वालों की होगी। इसलिए मुझे नया आदम और मसीह समाना, और मुझे खुदा ने अपना दिल कहा है। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारे एक और मेंबर का सवाल है, इनका पूछना है, ये कहते हैं कि मोहतरम जाहिद खान साहब, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मैं तमाम मज़ाहिब को स्टडी कर रहा हूँ। मैं अक्सर आपके यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस देखता हूँ। आपने दावा नबूवत किया है, मगर आप अपना मनसब इतना बड़ा बताते हैं जो आज तक इंसानियत ने कभी नहीं सुना। आप ये बताएं कि आपको ये मनसब किस अमल की वजह से मिला और पहले अंबिया ये मनसब क्यों हासिल नहीं कर सके? शुक्रिया। ये तो खुदा की इनायत हैं, लेकिन मनसब, मैं मनसब नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि जो दिलों के सौदे होते हैं वो क्या है। खुदा ने मुझे जब चुना और मुझको जब मुकाफशात पर्दे हटाए और कहा जो तूने सुना है, देखा है और सब्र किया है, बगैर किसी कंप्रोमाइज के वो बता दे। जब ये सफर शुरू हुआ तो पहले ही वो जो खुदा के साथ सफर था, मुशाहिदा इलाही, वो तो मैंने बताना ही बताना था, लेकिन फरिश्तों की जो दुनिया है, कायनात, वो मुझे रोकने लगी, बल्कि मुकाबले पे भी आ गई और कहा कि
یہ انکشافات تم نے نہیں کرنے، اس کے لیے وقت چاہیے. تو ادھر زور آزمائی شروع ہو گئی. ایک وقت گزر گیا. پھر اس کے بعد شیطان کے ساتھ پنجہ زور آزمائی ہوتے ہوئے ایک اور وقت گزر گیا، 40 سال. حتیٰ کہ پھر وہ بھی ہار گیا محبت کے آگے. اسی دوران میں انبیاء بھی جو تھے وہ اس بات پہ بصیرت تھے کہ وہ انکشافات مت کریں، ہماری کمزوریاں نہ بتائیں. اور میں خود بھی اپنے آپ کو بشر کہتا ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن ایک غلطی مجھ سے نہیں ہوئی. جو کچھ میں نے سنا تھا، جو کچھ میں نے دیکھا تھا مشاہدہ الہی، اور جو سفر ہوا خدا کے ساتھ تجربات کا، اس میں میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی تعاون نہیں کیا، ویسے کا ویسا بتایا میں نے. تو پھر انبیاء جو تھے وہ بھی مخالف ہو گئے. تو اس جد و جہد میں ایک ساری زندگی گزر گئی اور میں بڈھا ہو گیا. تو خدا نے جب میں سجدہ کرنے گیا تو وہ میرا خالق ہے، میں کون ہوں؟ لیکن میں تو وہی بتاؤں گا نا جو انعامات مجھ پہ ہوئے. جب آپ پہ انعام ہوگا خدا کا، تو اگر آپ چھپائیں گے تو گناہ کریں گے خدا کا. عیسیٰ کو پیار میں بیٹا کہا تو وہ کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو جب میں سجدہ کرنے کے لیے گیا تو خدا نے میری محبت کو سجدہ کیا. یعنی میں نے سجدہ کیا تو خدا نے میرے اوپر سجدہ کیا کہ تیری محبت کی یادگاری ہمیشہ باقی رہے گی. تو جو سب سے بڑا منصب ہے وہ کیسے پایا؟ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام کتابوں میں ہے کہ خدا کی دنیا آئے گی، قیامت آئے گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے. قیامتیں تو 6 ہیں، لیکن یہاں پہ بیان کرنے کی کوئی وقت نہیں ہے. لیکن یہ قیامت جو ہے وہ یہ ہے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور نیکی کا سورج طلوع ہوگا. تو یہ جو دنیا ہے اس کے لیے جو مجھے چنا گیا اس میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جو خدا کہتا گیا میں کرتا گیا. تو اب تو میں بڈھا ہو گیا ہوں. تب خدا نے کہا کہ تو نے جو نیا آسمان نئی زمین کے وارث محبت کرنے والے ہوں گے. اے آدم تو نیا آدم ہے، تیری ذریت سے وہ خاندان، وہ قوم، وہ سوسائٹی جو خدا سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ قوم جو خدا کی ہوگی، وہ دنیا جو خدا کی محبت کرنے والی ہوگی، ون فیملی ورلڈ. اب یہ تجھ سے شروع ہوگا. اب آپ اس کو منصب کہہ لیں، لیکن میں منصب نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ خدا کی ایک ایسی محبت ہے جو سمندروں سے گہری ہے، شہد سے میٹھی، آسمانوں سے بلند. اس کی کوئی تعریف ہی نہیں ہو سکتی. تو میں نے مختصر آپ کو بیان کر دیا ہے. جی جناب محترم صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی سروانی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ. میں جناب محترم امیر فیصل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے اگلے حصے کو اگر جاری رکھنا چاہیں، ان کے پاس کے سوالات ہوں تو ہی کین کیری آن، ورنہ آج کی سوال جواب کی نشست کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، اسے یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سب کی تشریف آوری کا، اس پروگرام کو سننے کا، معرفت الہی کا راز براہ راست حاصل کرنے کا بہت بہت شکریہ. میں ابھی آیا ہوں زاہد بھائی، ٹائم کی بات ہے، آپ اس کو رخصت کر رہے تھے پروگرام کو. تو شکریہ، جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کا، آثر بھائی کا جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا، ارینج کیا، اور سبھی گروپ ممبرس کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور سنا. اور تھینکس، جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آثر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. Thank you, all of you, and God bless you, and I wish you have a nice day. And we'll see us next time. Take care.